تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ تو بیوی کہنے لگی عبداللہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا زینب تم خود ہی چلی جاؤ اور خود جا کے مسئلہ پوچھ لو، میں تو نہیں جاتا۔ تو اس سے پتہ چلا اگر خواتین خود اپنے طور پہ علماء کرام سے مسائل کے حوالے سے رجوع کرنا چاہے یا مشائخ سے بیعت کرنا چاہے تو اس سے ثبوت ملتا ہے کہ وہ مشائخ سے علماء سے رابطہ کر سکتی ہیں اور ان سے مسائل سیکھ سکتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ چلی جاؤ اور جا کے مسائل معلوم کر لو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں اپنے گھر سے روانہ ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ پہنچی۔ جب میں دروازے پہ پہنچی تو وہاں پر ایک اور انصاری خاتون تھی، جو میرا مسئلہ تھا وہی اس خاتون کا مسئلہ تھا۔ اب مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر بات کرنے کی جرت نہ ہوئی، میں آپ کے روب، آپ کے دبدبہ، جلالت شان کی وجہ سے اتنا متاثر تھے کہ مجھے گفتگو کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ میں بلال کے پاس گئی اور بلال سے جا کے کہا کہ بلال میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے لیکن مجھے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، بلال آپ میری طرف سے بلکہ ہم دونوں خواتین کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مسئلہ معلوم کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے مسئلہ معلوم کر لیتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے بلال سے کہا کہ بلال جب تم اللہ کے نبی سے یہ مسئلہ پوچھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ نام معلوم کرے، تو آپ نے میرا نام نہیں بتلانا کہ یہ مسئلہ کس نے معلوم کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا نام نہیں بتلاؤں گا۔ چنانچہ حضرت بلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتیں ایک مسئلہ معلوم کر رہی ہیں کہ بیوی اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال من ہما، یہ دونوں عورتیں کون ہیں، یہ مسئلہ کس نے معلوم کیا ہے۔ اب ایک طرف زینب نے منع کیا تھا کہ نام نہیں بتلانا اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ عورتیں کون ہیں ان کے نام بتلاؤ۔ اب ظاہری بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو ترجیح دینی تھی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب نے مسئلہ معلوم کیا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اگلا سوال تھا اس پہ آپ حیران ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون سی زینب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے خواتین کے نام نہیں پوچھتے تھے، آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ تیری بیوی کا نام کیا ہے، فلاں کا نام کیا ہے اور جس نے آپ کو بھیجا ہے تو اس کا نام کیا ہے، لیکن یہاں اپنی عادت شریفہ کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں کہ جس زینب نے یہ مسئلہ معلوم کیا وہ کون سی ہے۔ چونکہ مدینہ طیبہ کے اندر زینب نام کی بہت ساری عورتیں پائی جاتی تھی، اب یہ معلوم نہیں تھا کہ جس زینب نے مسئلہ معلوم کیا ہے اس کا خاوند مالدار ہے یا غریب آدمی ہے۔ اب یہاں پہ سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسئلہ بتانے کے اندر احتیاط کر رہے ہیں۔ جب تک مکمل مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں آیا اس وقت تک آپ نے مسئلے کا جواب نہیں دیا، اس وقت تک آپ نے رہنمائی نہیں کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ امرأۃ عبداللہ، یہ عبداللہ بن مسعود کی جو بیوی زینب ہے اس نے مسئلہ معلوم کیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال زینب کو جا کے مسئلہ بتا دو، اگر وہ اپنے خاوند عبداللہ کے اوپر خرچ کرتی ہے، اپنے خاوند عبداللہ کو صدقہ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بیوی اپنے کو دیتی ہے، خاوند اس کے بہت قریبی ہوتا ہے، اس کے تنہائیوں کا رازدان ہوتا ہے، اگر وہ اس کے اوپر خرچ کرتی ہے اللہ ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں پہ ایک مسئلے کی بات اور سمجھ لیں، صدقے کی دو قسمیں ہیں، صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ، فطرانہ
قربانی کی کھال یا کھال کی قیمت، رمضان المبارک کے روزوں کا فدیہ یا کفارہ کی رقم وغیرہ، تو اس صدقہ واجبہ کے بارے میں حکم یہ ہے نہ تو والد اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے، نہ بیٹا والد کو دے سکتا ہے، نہ اسی طرح دادا دادی نانا نانی ان کو دے سکتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں ایک اصول سمجھ لیجئے صدقات واجبہ کے بارے میں، انسان جس کی اولاد میں سے ہے یا جو اس کی اولاد میں سے ہے ان کو صدقہ واجب نہیں دے سکتے۔ وہ ہے کہ والد دادا دادی پردادا اوپر تک چلے جائے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ فطر نہیں دے سکتے، قربانی کی کھال کی قیمت نہیں دے سکتے، اسی طرح انسان کا بیٹا پوتا پڑپوتا ان کو بھی نہیں دے سکتے، نانا نانی ان کو بھی زکوٰۃ وغیرہ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بیوی اپنے خامن کو یہ صدقہ واجبہ نہیں دے سکتی۔ اور صدقے کی دوسری جو قسم ہے اسے نفلی صدقہ کہا جاتا ہے، اور نفلی صدقہ کے بارے میں حکم یہ ہے والد اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے، بیٹا والد کو دے سکتا ہے، اسی طرح خامن بیوی کو دے سکتا ہے، بیوی خامن کو دے سکتی ہے، اپنے دادا نانا کو دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ نفلی صدقہ کسی کافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب کو جو صدقے کی تعلیم دی تھی وہ صدقہ واجبہ کے بارے میں نہیں تھی بلکہ نفلی صدقے کے بارے میں تھی کہ بیوی اپنے خامن کو نفلی صدقہ دے سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اگر یہ اس کے اوپر خرچ کرتی ہے تو اللہ اسے دگنا اجر عطا فرمائے۔